اللہ رب الجلال نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ایسی شاندار بادشاہت بھی عطا کی کہ آپ کے لشکر میں انسانوں کے علاوہ جنات اور پرندے بھی شامل تھے۔ مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، جمع کر دیے گئے سلیمان کے لیے جنات، انسان اور تمام پرندے۔ حضرت سلیمان کی یہ شان تھی کہ آپ تمام پرندوں کی بولی سمجھ لیا کرتے تھے، تمام جانوروں کی آوازوں کو سمجھ لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دوسرا معجزہ یہ عطا کیا گیا کہ ہوا آپ کے تابع تھی، آپ ہوا کو جو حکم دیتے ہوا وہی کرتی۔ حضرت سلیمان کے لشکر کا کیا عالم تھا، مفسرین فرماتے ہیں 300 میل پر محیط تھا آپ کا لشکر۔ 75 میل پر انسان ہوتے، 75 میل پر جنات ہوتے، 75 میل پر پرندے ہوتے، 75 میل پر جانور ہوتے۔ اس شان سے آپ کا لشکر نکلتا، اور آپ کے لیے ایک قالین تیار کی گئی تھی جو ریشم اور سونے سے تیار کی گئی تھی۔ وہ 3 میل لمبی اور 3 میل چوڑی تھی۔ اس قالین پر آپ کا سونے کا تخت رکھا جاتا، آپ اس سونے کے تخت پر بیٹھتے اور آپ کے سامنے سونے کی کرسیاں لگائی جاتی، اس کے بعد چاندی کی کرسیاں لگائی جاتی۔ 7 لاکھ کرسیاں اس قالین پر لگائی جاتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس تخت پر بیٹھ جاتے تو آپ کے سامنے سونے کی کرسیوں پر آپ کے نائب بیٹھتے، اس کے بعد علماء بیٹھتے، اس کے بعد عام انسان بیٹھتے، پھر جنات بیٹھتے۔ حضرت سلیمان جب کہیں جانے کا ارادہ کرتے تو سخت ہوا کو حکم دیتے کہ میرے قالین کو اٹھاؤ۔ وہ سخت ہوا حضرت سلیمان کی قالین کو اٹھاتی، اور پھر آپ نرم ہوا کو حکم دیتے کہ اب لے کر چلو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح سے لے کر شام تک 1 ماہ کی مسافت طے کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان نے ارادہ کیا بیت المقدس کی تعمیر کے بعد کہ میں حج کروں۔ آپ حج کے لیے نکلے۔ آپ نے جب حج ادا کر لیا تو آپ جب واپس آنے لگے تو مدینہ پاک کے اوپر سے گزرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ رک جاؤ۔ حضرت سلیمان کا تخت رک گیا۔ حضرت سلیمان نے اپنے ماننے والوں سے کہا جانتے ہو کہ یہ جگہ کون سی ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ حضور ہمیں تو معلوم نہیں۔ حضرت سلیمان نے فرمایا یہ نبی آخر الزماں کی ہجرت گاہ ہے، یہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر آئیں گے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو آپ پر ایمان لائے گا، خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو آپ کی مدد کرے گا، خوش نصیب ہے وہ شخص جو آپ کی اقتدا کرے گا۔ پھر آپ یہاں سے آگے روانہ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کھیتی باڑی کر رہا ہے۔ جب حضرت سلیمان کا لشکر اوپر سے گزرا تو اس شخص نے حضرت سلیمان کی شان و شوکت کو دیکھا تو مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا، کہنے لگا اے اللہ ایسی شان و شوکت تو تو مجھے بھی عطا کر۔ ہوا نے یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ رک جاؤ اور میرے تخت کو نیچے لے کر آؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے اترے، اس مزدور کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے بندے تو نے یہ دعا کی کہ مجھے بھی سلیمان جیسی بادشاہت عطا کر، تو میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ یہ دعا کبھی نہیں کرنا، اس لیے کہ مالک کائنات ہر شخص کو اس کی لیاقت کے مطابق عطا کرتا ہے، اور اگر تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے تو میری تمام سلطنت سے یہ سبحان اللہ کہنا تیرے لیے بہتر ہے۔ یہ نصیحت کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام آگے روانہ ہو گئے۔ اب اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، حضرت سلیمان علیہ السلام جب وادی نمل کے قریب پہنچے تو آپ نے کیا سنا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا، کہ ایک چونٹی نے دوسری چونٹیوں کو کہا کہ اے چونٹیوں بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل ڈالے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سنا فتبسم ضاحکا من قولها، تو آپ اس کی بات پر مسکرائے۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے کیوں؟ اس لیے مسکرائے
کہ اللہ پاک نے مجھے کیسی شان عطا کی ہے کہ میں چیونٹیوں کی آواز بھی سن لیتا ہوں، چیونٹیوں کی بولی بھی سمجھ لیتا ہوں، اور اس لیے بھی مسکرائے کہ اللہ رب ذوالجلال تیرا شکر ہے کہ میرا لشکر ایسا ہے کہ کسی پر جان بوجھ کر ظلم نہیں کرتا۔ کیونکہ چونٹی نے کہا نا کہ لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون، کہ ایسا نہ ہو کہ انجانی میں وہ کچل دے۔ تو اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسا لشکر عطا کیا کہ جو جان بوجھ کر کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جب آپ نے اس چونٹی کی یہ فریاد سنی تو مفسرین فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کو وہیں روک لیا اور حکم دیا کہ یہیں رک جاؤ، اور پھر آپ نیچے اتر گئے۔ نیچے اتر کر آپ نے حکم دیا کہ اس چونٹی کو لایا جائے۔ اب جب وہ چونٹی لائی گئی تو وہ لنگڑی بھی تھی لیکن اس کے دو پر تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی سے کہا کہ میں تو ہوا پر اڑتا ہوا جا رہا تھا، تو نے اپنی چونٹیوں کو یہ کیوں کہا کہ بلوں کے اندر گھس جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان کا لشکر رون نہ دے؟ تو وہ چونٹی کہنے لگی کہ اے سردار، مجھے پتا تھا کہ تو ہوا میں اڑ رہا ہے، لیکن میں اس چونٹیوں کی سردار ہوں، تو میرا کام تو بنتا ہے کہ میں اپنے لشکر کو، اپنے برادری والوں کو پہلے ہی نشیب و فراز سے آگاہ کر دوں تاکہ ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اچھا یہ تو بتا کہ میں تو ہوا میں اڑ رہا تھا، پھر تجھے کیسے پتہ لگا کہ میں اپنے لشکر کے ساتھ تجھے تہو بالا کر دوں گا، ہلاک کر دوں گا، برباد کر دوں گا؟ وہ چونٹی کہنے لگی، اے سلیمان علیہ السلام، مجھے پتا ہے کہ آپ ہوا میں اڑ رہے تھے، لیکن میں نے اس وجہ سے اپنی چونٹیوں کو کہا کہ وہ بلوں کے اندر داخل ہو جائیں، کہ کہیں وہ بلوں کے اندر داخل نہ ہوں اور آپ کے لشکر کی شان و شوکت دیکھیں، آپ کے لشکر کی شان و شوکت دیکھ کر کہیں وہ بھی دنیا پرست نہ ہو جائیں۔ تو میں نے اس لیے ان کو بلوں کے اندر داخل ہونے کے لیے کہا تاکہ وہ باہر رہ کر آپ کے لشکر کی شان و شوکت دیکھیں گی تو دنیا دار ہو جائیں گی، جب وہ دنیا دار ہو جائیں گی تو اللہ کو بھول جائیں گی، جب اللہ کو بھول جائیں گی تو وہ ہلاکت کے قریب ہو جائیں گی، وہ ہلاک ہو جائیں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس چونٹی کا یہ ایمان افروز جواب سنا، حضرت سلیمان نے اس چونٹی سے کہا، تم تو بہت دانا ہو، ایسا کرو مجھے نصیحت کرو۔ اللہ اکبر۔ تو وہ چونٹی کہنے لگی، اے سلیمان علیہ السلام، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، میں آپ کو کیا نصیحت کروں، لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے والد داؤد کا نام داؤد کیوں تھا؟ حضرت سلیمان نے فرمایا، نہیں، تم ہی بتاؤ۔ وہ چونٹی کہنے لگی کہ اے سلیمان، آپ کے والد کا نام داؤد اس لیے تھا کہ آپ زخمی دلوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ پھر چونٹی کہنے لگی کہ اے سلیمان، آپ کو پتا ہے کہ آپ کا نام سلیمان کیوں ہے؟ حضرت سلیمان نے فرمایا، نہیں، تم ہی بتاؤ۔ وہ چونٹی کہنے لگی، اے سلیمان، آپ سلیم القلب ہیں، سلیم الصدر ہیں، یعنی آپ کے سینہ اقدس کے اندر نہ کوئی کینہ ہے، نہ حسد ہے، نہ بغض ہے کسی کے خلاف۔ اور سلیم القلب کیسے ہیں کہ آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں اور آپ کے زیر فرمان ہر لشکر ہے، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، جنات بھی ہیں، لیکن پھر بھی آپ کا قلب اللہ کی طرف متوجہ ہے، آخرت کی طرف متوجہ ہے، آپ دنیا کے اندر منہمک نہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی اس بات سے بڑے ہی خوش ہوئے۔ مفسرین فرماتے ہیں چونٹی بہت ہی دانا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی سے کہا کہ اے چونٹی، یہ تو بتا مجھے کہ تو باہر کیوں نہیں نکلتی اور تیری سلطنت کہاں ہے، تو گھومتی پھرتی کیوں نہیں؟ وہ چونٹی کہنے لگی کہ اے سلیمان، مجھے اللہ رب الجلال نے اختیار دیا کہ تو چاہے تو پوری زمین کو اپنی سلطنت بنا لے، لیکن اے سلیمان، میں نے کہا نہیں، اے بار الہ میں مخصوص ٹھکانوں پر رہوں گی اور زمین ہی کے اندر رہوں گی، اور اے اللہ، میں تجھ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ صرف تو مجھے پہچانے اور ہم بھی صرف تجھے پہچانے، دنیا والے ہمیں نہ پہچانے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی اس عارفانہ باتوں پر بڑے ہی خوش ہوئے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا
حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ دعا کرنے کے لیے نکلے کہ اللہ پاک قحط کو دور کرے، تو آپ نے دیکھا کہ بیچ میدان میں ایک چونٹی اپنے پر پھیلائے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے، اے بار الہ بارش نازل کر، اے بار الہ بارش نازل کر۔ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر وحی کی کہ اے سلیمان اب بارش ہو جائے گی، اس لیے کہ چونٹی نے دعا کر دی ہے، میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اچھا اگر تو نے قبول کر لیا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم بھی آ گئے، ہم بھی تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت سلیمان کو منع کر دیا اور کہا کہ اے سلیمان تو دعا نہ کر، اس لیے کہ اگر تو نے دعا کی تو اس چونٹی کا بھرم ٹوٹ جائے گا، اور جب تو دعا نہیں کرے گا میں بارش کو نازل کروں گا تو یہ چونٹی خوش ہوگی کہ میرا پروردگار ایسا ہے کہ جس نے میری صدا کو سن لیا۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ دانائی اور دنیا سے لا تعلق ہونا کوئی چونٹی سے سیکھے، کہ چونٹی زمین پر رہتی ہے، زمین کے اندر ہی سوراخ بناتی ہے، زمین کے اندر ہی رہتی ہے تاکہ وہ رب سے رابطہ ممکن رکھ سکے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہمیں کیا درس دیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ درس دیا کہ اللہ والے کبھی بھی جان بوجھ کر ظلم نہیں کرتے، لا علمی میں کوئی بات ہو جائے تو ہو جائے، لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی جان بوجھ کر کسی مخلوق پر ظلم نہیں کرتے۔ اور دوسرا سبق حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہمیں یہ دیا کہ امیر ہو کر بھی غریبوں سے ملنا، ان کی مزاج پرسی کرنا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے کہ آپ نے اپنا تخت روک دیا اور اس چونٹی کی بات سننے لگے، اور آپ نے اس سے بات بھی کی اور اس کی باتوں سے عبرت بھی حاصل کی۔